میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ چیزیں لے کر کے دفنایا تھا، اور جادو سے یہ ہے کہ لوگوں کو سزا دیتے تھے، جادو کی یہ ہے کہ جادو کی اجازت دیتے بھی نہیں تھے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی مشہور کیا کہ جی فرشتے ہاروت اور ماروت جادو یہی سکھاتے، حالانکہ ہاروت اور ماروت نے دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ صرف لوگوں کو بتاتے تھے یہ جادو کی حقیقت ہے، یہ معجزہ کی حقیقت ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جو شر کو جانتا نہیں ہے تو اس میں پڑتا ہے، گند کو گناہ کو جو نہیں جانتا تو اس میں جا کر کے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب زنا کیا ہے، زنا کی حقیقت تو بیان کرنا تو اس کو کسی کو بتانا یہ تو اس کی اجازت ہے، لیکن آگے کہ بھائی یہ زنا کی حقیقت ہے، سمجھے، خدا واسطے اس سے بچنا۔ تو فرشتے التمییز بین المعجزۃ، بولو التمییز بین المعجزۃ و بین السحر، جادو اور معجزے میں تمییز، دونوں کی حقیقتیں الگ الگ بیان کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش آپ کو صرف یہ بتاتے جادو کی حقیقت، اس لیے کہ یہ سمجھ لو کہ معجزہ بھی امر خارق للعادت ہوتا ہے، جادو بھی امر خارق للعادت ہوتا ہے، ارہاس بھی امر خارق للعادت، استدراج بھی امر خارق للعادت، اور اعانت بھی امر خارق للعادت، وہ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ امور خارقہ للعادت تو یہ سب ہیں، لیکن ہر ایک کی حقیقت الگ الگ ہے۔ تو فرشتے یہ بتاتے تھے کہ معجزہ انبیاء کا الگ ہے، نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر حکومت کرنا اور پرندوں پر حکومت کرنا یہ ان کا معجزہ تھا، اور جادو الگ چیز ہے، لیکن انسان اور بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور جادو کو سیکھنا اس کی اجازت ہے، دفاع کے لیے آپ سیکھیں، جادو کو سیکھنا دفاع کے لیے اس کی اجازت، یعنی تعلیم سحر کی اجازت ہے، تعلیم سحر کی، لیکن تعلیم اور عمل میں اس کو لانا یہ ناجائز، حرام۔ یہی وجہ مولی یہاں تک بھی ہے کہ بلکہ بعض جیسے کہ جھوٹ ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بولو جائز ہے ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے نا، لیکن بعض جگہوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے، بعض جگہوں پر واجب ہے، وہ واجب اس طریقہ پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے بوٹ والے آ رہے ہیں مولوی منظور کو گرفتار کرنے کے لیے، اور مولوی منظور کو جان سے مار دیں گے، بوٹ والے، سمجھ گئے آپ لوگ، بوٹ والے آ گئے۔ اب مولوی منظور غریب چھپ کر کے طالب علم میں سے کسی کے کمرے میں گیا، اور وہ مولوی منظور کے گھر میں تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، پھر آپ سے کہتا ہے کہ کدھر ہے تمہارا استاد؟ آپ کہتے ہیں میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ بورچی خانے کے ساتھ والے کمرے میں، اگر سچ بولتا ہوں تو استاد جی مارا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھے پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں لعنت کو برداشت کرنے کی، سچ بولتا ہوں، الصدق ینجی والکذب یہلک، استاد جی ادھر ہے، تو تمہاری اس سچائی پہ بھی تم پہ لعنت ہو، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے کیسے سچائی کر دی، مولوی منظور کی بیویوں کو غریبوں کو بیوہ بنا دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اس قسم کی بغیرت کہ تم اللہ آپ کا بھلا کرے، تم نے اس موقع پر جھوٹ بولنا لازم ہے، توریہ کرو، کچھ بھی کرو، کم از کم مولوی منظور تو بچے نا۔ اڑے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو جادو کی تعلیم دیتے تھے کہ جادو میں اور اللہ کا معجزہ کا فرق، اور یہ بھی کہتے تھے اللہ کے لیے اس کو استعمال غلط نہیں کرنا، میں آپ کو بندوق دیتا ہوں، یہ بندوق ہے، اپنے دفاع میں اس کو استعمال کرنا، لیکن تو بندوق لے کر کے مولوی منظور کو مارتا، پچھے نے خدا نے بھی، سمجھے، اس کو لے کر کے پھر یہ جادو کرتے تھے، سمجھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کلاشنکوف میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کی ضرورت کے لیے استعمال کر لو، کچھ بھلے پڑ گئے۔ جی ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں پر ظلم اتنا تھا، یہ سرمایہ دار طبقہ، ان کو اللہ کا بھلا کرے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بخت نظر وغیرہ ان لوگوں نے مار کر کے 70,000 کو مار دی، اس کے بعد بھی بالکل یہ ذلیل تھے، سرمایہ داروں کے برتن دھوئے، میاں بیوی دونوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جوتا ان کو مارے، تو ان کو بطور ضرورت کی اتنی اجازت دی کہ کوئی ایسا دم پڑو، ایسا جادو کرو کہ میاں بیوی آپس میں لڑے، تمہاری جان تو چھوٹے کم از کم۔ اب ظاہر ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت اس کی، شدید اضطرار میں اس کی اجازت بھی، لیکن اس کو یہ لوگ پھر غلط استعمال، جہاں بھی کسی کی شادی ہوگی
اس کو دم کر دیا، اس کا کلاشنکوف بالکل نہیں چلے گا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح پٹھانوں میں بھی بلوچوں میں ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہ شادی کرو، وضو کرنا، غسل کرنا پاکی کے ساتھ، ان دنوں میں ناپاک نہیں رہنا، پاکی۔ دوسرا جیب میں ایک مسواک رکھو۔ تیسرا یہ کہ والسماء والطارق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرو، خاص طور پر ادھر دم کرو، والسماء والطارق پڑھ کر کے کیا ادھر یہ کمر پہ، سمجھے؟ اس لیے کہ سارا سب کچھ آپ کی جتنے کارخانے ہیں وہ سارے والسماء والطارق ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سمجھ میں؟ یخرج من بین الصلب، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب پہلے قرآن کو حل کرو، پھر واتبعوا، انہوں نے پیروکاری کی، پیروی کی انہوں نے، ما اس جادو کی تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تتلو کا معنی تقرو، یہ پیروی کی یہودیوں نے ما اس جادو کی تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ واتبعوا، انہوں نے پیروی کی ما تتبع الشیاطین، شیاطین جس کی پیروی کرتے تھے۔ یہ تلا یہ تلون سے ہوگا، سمجھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، یہ علافی کے معنی میں پیروی کی انہوں نے جادو کی، اور کہا کہ سلیمان نے خود یہ کیا، سلیمان کی طرف نسبت کر دی، حالانکہ وما کفر سلیمان، یا کہو جملہ محترمہ، وما کفر سلیمان، جادو تو کفر ہے، سلیمان میرا نبی کبھی بھی اس نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین انہوں نے کفر کر دیا۔ شیاطین یہ کہ وہ کفر کرتے درا لے کے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو بھی سکھاتے ہیں، وما ایک عام جادو، وما اور وہ خصوصی وہ جادو کہ انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر آ گیا تھا بابل کے شہر میں، دونوں فرشتے کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت، سمجھے؟ یہ جادو جو فرشتوں پر جو اترا تھا، فرشتے، حالانکہ فرشتے سکھاتے تھے، کہتے تھے صرف حقیقت جادو کی آپ کو بتا رہے ہیں، اپنے دفاع کے لیے اور اللہ کے لیے اس کو استعمال۔ وما یعلمان احدا، حالانکہ فرشتے یہ کہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی کوئی جادو، حتیٰ یقولا، اس وقت تک فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد مفعول بھی یعلم کا، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ فرشتے خود کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے کیا آزمائش ہے اللہ کے بندو، ہم تو صرف حقیقت آپ کو سکھاتے لیکن اس کو غلط استعمال نہیں کر دینا۔ اذا کان الامر کذلک، جب حقیقت یہ ہے، فلا تکفر بالسحر، جادو یا بالعمل بالسحر، جادو پر یہ کہ عمل کر کے کفر نہیں کرنا، لیکن یہ ظالم فیتعلمون من الملکین، فرشتوں یہ سیکھتے تھے ما وہ جادو یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی دونوں کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ اب سوال یہ کہ جی جادو کسی کو نقصان دیتا ہے، جادو مؤثر فی ذاتی ہے، فرمایا وما هم بضارین بهذا السحر، اس جادو سے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، احدا من احد کا معنی احدا، کسی کو بھی نہیں، الا معذورا، الا مقرونا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب باذن اللہ یہ حال بنے گا بھی سے، ما هم نہیں ہے یہ یہودی اور یا جادوگر لوگ بضارین بہذا السحر، جادو سے یہ نقصان نہیں دے سکتے احدن کسی کو، الا مقرونا باذن اللہ، جادو بھی اثر کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، یہ سیکھتے تھے ما وہ جادو کی یضرهم فی الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے نقصان دے، ولا ینفعهم، اور اللہ دنیا میں بھی کوئی خاص ان کے لیے فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں۔ ولقد علموا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ یہود جانتے تھے کہ لمن اشتراؤ، جو بھی اس جادو کا سودا لگائے گا یا جادو کو جو بھی اختیار کرے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، آخرت یہاں جنت کے معنی میں، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنت کا کوئی حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ ولبئس ما شروا به انفسهم، بیس آ گیا، واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لبئس ما شروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ جادو جس کے مقابلے میں انہوں نے بیچا اپنے جانوں کو، جان کا سودا کر لیا اور جادو لے لیا، جان کا سودا کر لیا، بئس ما شروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ جادو جس کے مقابلے انہوں نے بیچا، باعوا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اگر جادو کی برائی کا ان کو پتہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ لما سحروا لما فعلوا، اس طریقہ پر وہ نہ کرتے، جزا محذوف ہے، لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں پر ایمان لائے، واتقوا الكفر والسحر، کاش کہ اللہ آپ کا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایمان لائے، واتقوا کفر سے اور سحر سے بچیں، لمثوبۃ کائنۃ من عند اللہ، اللہ کے ہاں کا ثواب خیر ان کے لیے بہتر ہوگا، اللہ کے ہاں کا حاصل شدہ ثواب ان کے لیے بہتر ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہوتا ہے، اس طریقے پر یہ لوگ نہ کرتے۔ اللہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سمجھو جادو چشتے، معجزہ چشتے، جادو مولانا ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ،
السحر هو ترتب الامور الغریبۃ، نامعلوم قسم کے امور غریبہ جن کی بنیاد علی الاسباب الخفیۃ، اسباب خفیہ پر ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں اسباب خفیہ، بدون استمداد من اللہ، اللہ کی مدد اس میں نہیں ہوتی، اللہ سے مدد نہیں لاتا، جادوگر جنات سے مدد لیتا۔ مولانا آپ کو معلوم ہونی چاہیے جادو جو ٹھکانے پر لگتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے وہ باستمداد من اللہ نہیں ہے، باستمداد من الجن، جنات یہ کرتے ہیں۔ جادو کو ٹھکانے لگانے والے جنات ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سمجھے؟ جیسے ابن معین نے فرمایا آخر مرتے وقت کہ اے اللہ جن دنوں میں بیمار تھے کہ پروردگار میں نے اس زبان سے کسی کو چھوڑا نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے جیسے کہ تبلیغوں کے پیغمبر جتنے دین میں تحریف کرے تو ہم ان کو کہتے کہ بھائی بزرگوں کی باتیں ہمارے سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، بھائی سمجھتا ہے تیرا بزرگ نیس حجت قول فعل ہے چپیر، قول فعل احمد را بگیر، پیر صاحب کا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تیرا بزرگ اتنا بڑا آ کر کے ہو گیا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں کہتا، کہتا ہے کہ پہلے ابو بکر کی نرمی تھی، محمد کی نرمی تھی، عمر اس وقت گرم تھا، سمجھتے ہیں؟ پہلے ابو بکر کی نرمی تھی، محمد رسول اللہ کی نرمی تھی، ارحم امتی بامتی ابو بکر، اب ابو بکر نہیں رہا، واشدہم فی امر اللہ عمر، اب عمر کی شدت وہ نہیں ہوگی، میں کافروں پر سخت ہوں لیکن اب آپ پر سختی نہیں کروں گا، میری مزاج میں کچھ جلال ہے لیکن اب آپ کے چونکہ ابو بکر نہیں رہا، پیارے محمد اس دنیا سے چلے گئے، اگر میرے اندر کوئی تھوڑا سا ٹھیڑا پن دیکھ لینا تو مجھے اطلاع کر لینا، میرے اندر تھوڑا سا ٹھیڑا پن دیکھ لینا مجھے اطلاع کر دینا۔ ایک آدمی اٹھا اسی مجلس میں تلوار ہاتھ میں لی، کہا اللہ کی قسم تو بول یا نہ بول کوئی دین سے تھوڑا سا آگے پیچھے کرے گا اس تلوار سے تیرا دماغ درست کروں گا، سمجھے؟ آپ نے اس میں نخبۃ الفکر میں پڑھا بھی، سمجھے؟ نخبۃ الفکر نہیں نفحۃ العرب میں، سمجھے؟ نفحۃ العرب کہ اللہ کی قسم اگر کوئی بھی ٹھیڑا پن تیرے اندر دیکھوں گا اس سے تمہارا دماغ درست کر دوں گا، سمجھتا ہے؟ ہمارا استاد ہو شاگرد کو پھر اس طرح کہ شاگرد اس کو استاد جی غلطی ہوگی تو میں بتا دوں گا، تو پھر کہ تو کون ہوتا ہے ہماری اصلاح کرنے والا، کتے کا بچہ نکل ابھی بستر اپنا اٹھا، یعنی ہم لوگ قابل اصلاح بھی نہیں، ہم 100% ہماری اصلاح ہو چکی ہے، تو شاگرد ہمیں کیسے غلط؟ لیکن حضرت عمر خوش ہو گیا، کہنے لگے ربا قربان جاؤں تجھ پہ، تو نے امت محمدیہ میں ایسے شعر بھی رکھے جو عمر کے ٹھیڑا پن کو سیدھا کرتے ہیں، واہ واہ، اس کو کہتے ہیں عقل جی، اللہ تو نے امت محمدیہ میں ایسے بندے بھی رکھے ہیں جو عمر کے ٹھیڑا پن کو۔ اور ایک جگہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ عورتوں کو مہر زیادہ نہ دے دو، ٹھیک نہیں ہے، عورتوں کو حق مہر زیادہ نہ دیا کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بڈھی اماں اٹھ گئی تقریر میں، حضرت عمر کی بڈھی اماں اٹھ گئی، اس نے کہا قرآن کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار مال کثیر کہتے ہیں، اگر تم نے بیوی کو بہت بڑا مال دیا تب بھی طلاق کے بعد فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی نہ لو، وہ دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی نہ لو۔ تو مال زیادہ دینے کی اجازت ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے قنطار دیا ہے تب بھی جدائی ہو گئی تو نہ لو، اور تو کہتے کہ نہیں دینا ان کو ٹھیک نہیں ہے، دا جش دے۔ اماں جی نے حضرت عمر کو واہ آیت سنائی، حضرت عمر نے فرمایا الناس اعلم من عمر حتی العجائز، باقی لوگ تو عمر سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں لیکن بوڑھی اماں کو دیکھو وہ بھی عمر سے زیادہ جانتا ہے، بوڑھی اماں نے بھی مجھے ہرا دیا، سمجھے؟ مفتی عبد القدوس دامت برکاتہ اللہ علیہ ترمذی، حضرت مفتی عبد الشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت میرے استاد ہیں مفتی عبد الشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے واقعہ بتایا مفتی عبد القدوس اعلیٰ بالا برگردن ملا، اور ظاہر ہے کہ یہ میرا سبق اس کے پاس بھی جائے گا تو اس کے نام پہ تو میں کیسے جھوٹ بولوں گا، یہ پوری دنیا میں باتیں تو پھیلتی ہیں۔ حضرت نے واقعہ بتایا مفتی عبد القدوس دامت برکاتہ اللہ علیہ ترمذی ابھی تک زندہ ہے ساہیوال میں، فرمایا علامہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ پوری رات مطالعہ کرتے کرتے
فجر میں غائب رہتے تھے، یعنی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار یا ایک بڑی تعداد میں فجر کی نمازوں میں غیر حاضری ہوتی تھی۔ ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ موسیٰ تو موسیٰ تھے، سمجھے، اللہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ مولانا، اللہ نے جو علم دیا ہے ہمارے اکابرین کو۔ میں یہاں سے اس کی زیارت کے لیے لاہور چلا گیا، ہمارے لاہور میں اور کوئی کام نہیں تھا، ایک اجلاس تھا، حضرت کو بھی دعوت تھی، استاد سلیم اللہ کو، مجھے بھی دعوت تھی، حرکت الانصار والوں کا۔ میں صرف گیا لاہور اس لیے کہ حضرت سے ان کی زیارت کروں۔ تو حضرت کو طلباء نے پرچی دے دی، پرچی دے دی نہیں، بڑا سا خط لکھا، ترمذی میں کتاب میں رکھی، حضرت آئیں گے کتاب پڑھائیں گے، اس میں انہوں نے رکھا، طالب علم میں لکھا کہ پوری دنیا میں آپ جیسا عالم بھی نہیں ہے، مفتی محمود کے شاگرد بھی ہو، اتنے بڑے علامہ ہو کہ عرب بھی آپ کے گن گاتے ہیں، لیکن یہ کہ نماز میں آپ غائب رہتے، یہ کون سا علامہ ہونا ہے؟ سمجھے کہ کیا ہے آپ کا دین، آپ کو یہی حکم دیتا کہ نماز ہی نہ پڑھو، سمجھے، قل بیسما یامرکم بہ ایمانکم جیسے۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے جیسے اگر کوئی ہوتا تو کہتا کس کتے کے بچے نے لکھا ہے، یہ کس نے لکھا، سمجھے، اس کی خیر نہیں تھی۔ فرماتے کہ حضرت نے جب یہ پڑھا دھاڑے مار کر کے رونے لگے، روئے روئے روئے، سبق نہیں پڑھایا، بس چلا گیا۔ فرمایا کہ تم لوگ بھی میرے لیے دعا کرو، طلباء کو کہا نبی کے لاڈلے ہو، تم لوگ بھی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ جو ہے نا مجھے آپ کے ساتھ میرے یہ ہے کہ میرا حشر کر دے نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن، میں خود بھی توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد کوشش کروں گا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے مولوی صاحب، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، پہچان ہے۔ بدر کے میدان میں گیا، بدر میں مولانا موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اے بدر، میں 1500 سال کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں، 1400 سال کے بعد آ رہا ہوں۔ اے بدر، تو نے محمد کو دیکھا، ابو بکر عمر عثمان کو، 313 صحابہ کو آپ نے دیکھا جب وہ لڑ رہے تھے، کافروں سے برسر پیکار تھے، تو نے دیکھا۔ اے بدر کے پتھروں، تم نے محمد کو دیکھا، تو میں نے تو نہیں دیکھا، میں نالائق 1500 سال کے بعد آج آ گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ بدر کے کس جگہ پر میرے نبی کے قدم پڑ گئے تاکہ میں اس کو بوسہ لے لوں، میرے نبی کے قدم کس جگہ پر۔ اے بدر کی زمین، تو بخیلی سے کام نہ لے، اے بدر کے پتھروں، بخل نہ کرو، علم نہ چھپاؤ، مجھے بتاؤ کہ میرے محمد کو تم میں سے کس نے دیکھا ہے تاکہ میں اس پتھر کا بھی بوسہ لے لوں۔ اور اے زمین، تو بول کہ کس کس جگہ پر یہ ہے کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پڑ گئے تاکہ میں اس جگہ کا بوسہ تو لے لوں کہ میرے نبی کی قدم وہاں پڑا۔ کہنے لگے مولوی صاحب 2 رکعت نفل پڑھ کر کے رونے لگے، 2 رکعت پڑھ کر کے نفل رونے لگی، اور یہ دعا بھی پڑھی۔ دعا جب پڑھ رہا تھا رو رہا تھا، تو اس کے بعد اچانک ابھی تک دعا پوری نہیں ہوئی تھی، آواز آ رہی بہت سے پتھروں سے اور جگہ سے، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ آ جا، میں نے محمد کو دیکھا ہے۔ سمجھتا ہے، بڑے لوگ تھے مجھ سے۔ خیر، عرض کیا کہ ترتب الامور الغریبت علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ کی مدد نہیں ہوتی جنات اور شیاطین۔ اور معجزہ تو آپ نے پڑھا ہے، المعجزہ تو امر خارق للعادت قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، امر خارق للعادت قصد به اظہار صدق من، معجزہ میں نبی معجزہ کا مظہر ہوتا ہے، اس کا مظہر اللہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب یہ قرآن پاک پر یہاں پر آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں، سمجھے، بس یہ کر دیا کہ اس تپائی پر میں نے ہٹا دیا، اس اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، چادر کو ہٹا دی، قرآن مجید آپ کو دکھا دیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، استفائی پر نبی کا ہاتھ اس طریقے پر، بس ایسے استفائی کے طرح اس کا ہاتھ جو ہے محل اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے والا معجزہ کو نبی کے ہاتھ پر، وہ سب کچھ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کا غیر اختیاری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی جب بھی چاہے معجزہ، نہیں، قل انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے پاس ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، جادو میں ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ، اور معجزہ آپ نے پڑھا، المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، یہ شرح قائد کی عبارت آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرامت، الکرامت امر خارق للعادت یظہر علی ید الولی
یظہر علی ید الولی، ولی کے ہاتھ پہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے فعل سے اس کا ظہور ہوتا ہے، یہ کرامت ہے۔ اور ایک اعانت ہے مولانا، اعانت امر خارق للعادت یظہر علی ید المومن غیر الولی، عام اولیاء اللہ میں سے نہیں، ایک کسی مومن کی، عام مومن کی اس پہ کبھی اللہ پاک یعنی خارق للعادت کسی اس کے فعل کو ظاہر کر لیتا، یہ اعانت ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اور استدراج امر خارق للعادت یظہر علی ید الکاذب، کاذب متنبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا عام کاذب اور دجال، اس کے ہاتھ پہ استدراج اس کا ظہور ہوتا ہے، استدراج کہو یا خذلان، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے مولانا۔ اور ارہاس وہ بھی امر خارق، الارہاس امر خارق للعادت یظہر علی ید النبی قبل النبوت، نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ سحر بھی آ گیا، معجزہ بھی آ گیا، کرامت بھی آ گئی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اعانت بھی آ گئی، سمجھے؟ اعانت بھی آ گئی اور ارہاس بھی آ گیا اور خذلان اور استدراج بھی آ گیا۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ سب کیا۔ اس لیے علماء کی شکل میں یا بزرگوں کی شکل میں کبھی فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، کرامات ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور جیل سے نکلا، حجاج جب آ گئے تو حاجی صاحب ایک بندہ مجھ سے ملا، دوسرا بندہ ملا، تیسرا ملا، انہوں نے کہا کہ حضرت اس دفعہ ہم بہت پریشان تھے، حج کے مسائل میں پریشان تھے، لیکن عرفات میں آپ سے ملاقات ہوگی، وہ جو آپ نے مسئلہ مجھے بتایا تو میں نے کئی ساتھیوں کو بتایا۔ دوسرا ایک آدمی اور ملا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اس میں آپ سے جو مینا میں ملاقات ہوگی، آپ نے جو مسئلہ بتایا میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا۔ تیسرا کچھ ہو، کہتے میں نے کہا خدا کی بندوں میں اس دفعہ تو حج پہ آیا ہی نہیں تھا۔ کہتے نہیں قسم اٹھاتے خدا کی قسم کہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کیسے کریں؟ ارے بابا میں جیل میں تھا۔ کہتے کہ نہیں آپ سے ملاقات ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سمجھو کہ اگر اللہ آپ کا بھلا کرے ہدایت کی بات لے کر کے کوئی کسی کی شکل میں، کوئی جن یا فرشتہ کسی بزرگ کی شکل میں آ کر کے ہدایت کی بات اگر پھیلاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ کسی بزرگ کی شکل اپنا کر کے وہ جھوٹ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفر اور یہ کہ سحر اور جادو پھیلاتا ہے تو پھر یہ کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس طرح ہوتا ہے مجھ سے، سمجھ رہی ہیں؟ خود ساقی کوثر نے بنیاد رکھی میں خانے کی یہاں پر، نبی نے دارالدیوبند کی بنیاد رکھی، تو ایسا نہیں ہے۔ شاعر تو ہمارا کہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، سالانہ اس میں پڑھتے ہیں، نبی نے بنیاد رکھی، سمجھے؟ تو پھر یہ کہ دوسرے حضرات جو ہمارے مخالف ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو وہ کہتے ہیں جب آپ کی دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لیے نبی آتا ہے تو پھر ہمارے میلاد کے جلسے میں اگر آ جائے، اب تو سمجھ گئے نا، ہمارے میلاد کے جلسے میں آ جائے یا دوسرے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے دیوبند والے تو گن گاتے ہی ہیں، خود ساقی کوثر نے بنیاد رکھی میں خانے کی یہاں پر۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی جن نے یا کسی فرشتے نے اللہ کے حکم سے وہاں پر لکیر کھینچا تھا، اور حضرت نے نبی کو خواب میں دیکھا۔ نبی کو خواب میں دیکھنا تواتر سے ثابت ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ نبی کی جسد عنصری آ گئی، جس میں مثال نبی کی جسد عنصری یہاں آ کر کے دیوبند میں اس نے بنیاد رکھی اور یہ کہ لکیر کھینچا، اس کو ہم نہیں کہتے، وہ شاعر کا مبالغہ ہے۔ باقی کوئی جن اور کوئی فرشتہ آ کر کے باقی حضرت کو خواب میں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ماں باپ قربان جائیں، حضرت کو خواب میں دیکھنا، یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے مولوی صاحب۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان میں فرق کے لیے بھی عام آدمی جو ہدایت پر نہیں ہے، اب طے شدہ ہے کہ یہ جادو بھی امر خارق للعادت ہے، اور یہ بھی اسی طریقے پر اللہ پر معجزہ بھی، لیکن اللہ نے جن کو بصیرت دی ہے، جیسے کہ گدھے کا گوشت اور بکری کا گوشت ظاہر میں ایک ہوتے ہیں، لیکن جو ماہر آدمی ہوتا ہے ان میں فرق کرے گا۔ خنزیر کا گوشت اور بکری کا گوشت ایک ہی ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن جان پہچان والا آدمی وہ کر لے گا، عام آدمی کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو فراست دی ہے، وہ جادو میں اور اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جیسے کہ ہمارے بہت سے پیر بناوٹی قسم جادوگر ہوتے ہیں، خالص جادوگر ہوتے ہیں، سمجھے؟ اب آ گیا مسئلہ جو کل ساتھی نے پرچی آپ نے دیکھی، لوگ شیخ الاسلام پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور آپ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں۔
لعنتیں میں نے بھی بھیجی لیکن میں اس توبہ میں نے کیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ کا کوئی اگر بغیرت استاد ہے اس سے بھی کہہ دو کہ وہ توبہ کرے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تفردات ہر عالم کے ہوتے ہیں، امام بخاری کی بھی تفردات ہیں، اور امام ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، ابو داؤد کی بھی ہے، مفسرین کی تفردات تحقیقات ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی کی تفردات اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تفردات ان کے بھی ہے، حضرت اقدس رئیس المحدثین انور شاہ کشمیری ان کے بھی تفردات بھی ہے، شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی کی بھی تفردات ہے، لیکن یہ ہے کہ سر کے تاج ابن تیمیہ کی تفردات تو ہوں گے، لیکن علامہ ذہبی آپ نے سنا ہوگا، ذہبی ان کے شاگرد ہیں، ذہبی اقوالہ کالذہب، بولو الذہبی اقوالہ کالذہب، ذہب کی طرح سونے کی طرح اس کے اقوال ہے۔ علامہ ذہبی ان کے شاگرد ہے، بس ختم کر دی بات اس نے۔ ذہبی کہتا ہے خدا کی قسم میرے استاد نے اپنی زندگی میں اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا، اور دنیا نے میرے استاد جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ بڑے آدمی بول سکتے، میں نے بھی بڑی گالیاں دی، میرے پرانے میں نے 100-150 گھنٹہ میں نے مناظرہ پڑھایا ہے جامع فاروقی میں، جو میں پڑھاتا وہاں پر بڑی تعداد 600-700 لڑکے دور حدیث والے ان کو میں مناظرہ پڑھاتا رہا، وہ سی ڈی آپ کو مل جائے گی۔ ابن تیمیہ کو میں نے بھی خوب گالیاں دی، سمجھے، لیکن دبئی وغیرہ مناظرے کے لیے ہم لوگ گئے، حضرت اقدس میرے ساتھ تھے، اشرف المدارس کے شیخ الحدیث، تو ابن تیمیہ کو خوب پڑھا میں نے، سمجھے، خوب پڑھا۔ اور یہی ہے کہ ہمارے اکابرین بھی تفرداتوں کے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اکابرین بھی اس کے علم کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی کوئی ایسا تفرد نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کو زال اور مضل قرار دے دیں، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے؟ علامہ تاج الدین سبکی نے، تاج الدین سبکی کی کتاب کیا ہے؟ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس نے ابن تیمیہ کو رگڑا دیا ہے، لیکن ذہبی کے ہم پھر پڑھو، دونوں کا موازنہ بھی دیکھو کہ سبکی کون ہے اور ابن تیمیہ کون ہے، سمجھ۔ اور الفتاوی الحدیثیہ کے اندر بھی حضرت نے، ابن حجر ہیثمی نے کہا کہ ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسم متبعیہ، ابن تیمیہ ایسا بندہ ہے اللہ اس کو ذلیل کرے، اس کے ماننے والوں کو بھی ذلیل کرے، سمجھتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خود ذلیل تھے، وہ ذلیل نہیں تھے، بدعتی آدمی، بدعت کے خلاف تھے، اس وجہ سے بڑے آدمی، سمجھے۔ میں سمجھتا بھی ہوں کہ کچھ حضرات، یہاں ایک مولوی صاحب آ کر کے ایک زمانہ پڑھاتا تھا، سمجھے، پڑھا یہاں کسی قریبی مدرسے میں، تو اس کا روزانہ سبق ابن تیمیہ کو گالیاں دینا ہوتا تھا، دوسرا ابن تیمیہ سے جیسے فارغ ہوتا تھا تو مولوی منظور کے پیچھے پڑتا تھا۔ تو جس مولوی صاحب نے لایا اس کو بڑا پیسہ بھی دیا تھا، طلبہ کو بڑا وظیفہ بھی دیتے تھے چھٹیوں میں، تو مولوی صاحب نے ایک دن اس سے کہا کہ میرا اتنا بڑا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے آپ پر، اور خیبر پختون سے آپ کو بلایا، 4-5 طلبہ آپ کے پاس بھی ہے، ان کا خرچہ بھی دے رہا ہوں، کرایہ بھی دے رہا ہوں، میں نے سمجھا کچھ پڑھاؤ گے، لیکن آپ ہمیشہ ابن تیمیہ کو روزانہ گالیاں دیتے، سمجھے۔ تو بعض چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں، وہ دورے میں ہم ساتھیوں کو بتاتے ہیں، سمجھے، دورے میں ساتھیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ ابن تیمیہ کو بہت گالیاں میں نے بھی دی، آپ اگر توبہ کرے تو کرے، نہ کرے تو، سمجھے۔ اس لیے علماء ان کو کچھ نہیں ہوگا، ابن تیمیہ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اکابرین کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا گھر خود تباہ ہوگا، سمجھے، آپ کے گھر کو خود آگ لگے گی۔ جیسے کہ ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے تو ہمارے اساتذہ روزانہ ہمیں بتاتے تھے کہ مولانا پنجپیری کو 150-200 گالیاں دے دو، تو ہم بھی مولانا کو گالیاں دیتے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو۔ اس زمان میں اختلافات نہیں تھے، استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شہید فی سبیل اللہ عادل مولانا عادل کو بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے پاس ترجمے کے لیے بھیجا 2 مرتبہ، اور حضرت اقدس مولانا عادل صاحب خالد صاحب جو اس وقت جامع فاروقیہ کے محترم، انہوں نے بھی شیخ القرآن سے ترجمہ پڑھا۔ اس زمانے میں یہ اختلافات تھے بھی نہیں، سمجھ رہی ہیں۔ حضرت خود محدث اعظم تھے، شاید ہی ایسا محدث پاکستان میں یہ کہ ہمارے بزرگوں میں کوئی گزرا جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، واقعتاً وہ محدث اعظم تھے، لیکن وہ فرماتے کہ نہیں، تفسیر میرا میدان نہیں ہے، اپنی اولاد کو شیخ القرآن مولانا کو، لیکن ہم گالیاں ہمارے اساتذہ بتاتے تو ہم بھی گالیاں دیتے تھے۔ مولانا پنجپیری کے 2 مرتبہ میں نے درس سنا، مفتی نظام الدین ان کے شاگرد تھے، جامع فاروقی میں 2 مرتبہ اس نے، تفردات ہے بالکل، سمجھے، تفردات ہے، آپ تفرد، لیکن آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ موجودہ پنجپیریوں کا تعلق مولانا پنجپیری سے کچھ بھی نہیں ہے، موجودہ جو خطیب لوگ ہیں ان کا شیخ القرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ شیخ القرآن کے علوم کو جانتے ہیں، بس یہ تو صرف
وہ مکھیاں ہیں جو کہ باغ میں گئے اور انہوں نے پروانے کو بھی بدنام کر دیا. یہ وہ مکھیاں ہیں جو کہ کیا ہیں. اس لیے اختلاف آپ کر لو، بالکل کر لو. آپ مولانا حسین علی کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں سمیع شریف میں، لیکن جہاں بھی تفسیریں لوگ پڑھاتے حسین علی کے اصولوں سے پڑھاتے ہیں، سمجھے. اور بلکہ ہندوستان کے اب جن بزرگوں نے جو تصنیف و تالیف کر رہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں ان کو، وہ بھی حسین علی کو چوری کرتے. ان کے ہاں بھی اصول وہی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت سے لوگ انہی سے استفادہ کرتے، بہت سے لوگوں نے لکھا لیکن نام نہیں لیتے. جیسے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. بتایا تھا نا آپ کو، ھذا وقد یعنی خذ ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. وہ بعضهم کون ہے سمجھتا ہے؟ یہ اس قسم کی جو ہوتے ہیں اویس جیسے جھوٹے، سمجھے. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ چلے گا مولوی صاحب. یا اب جیسے کہ انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے انہوں نے جادو کو سیکھا جادوگروں سے، جنات سے، لیکن جھوٹ نسبت اس کی کس کی طرف کر دی؟ سلیمان علیہ السلام کی. تو اسی طرح یہ راعنا کہیں گے، نبی کی گستاخی کریں گے خود، لیکن نسبت تمہاری طرف کریں گے. اس لیے مسلمانوں راعنا نہ کہو، بلکہ اللہ آپ کو انظر نہ کہو. مل گیا آپ کو؟ یا ایھا الذین لا تقولوا. ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جادو ان کا اپنا تھا، اپنی برائی تھی ان کی، لیکن سلیمان کی طرف نسبت، شیاطین کا کام تھا، اس کو سلیمان کی طرف نسبت کر دی. تو اسی طرح راعنا بھی. اب راعنا کا معنی مولانا راعا یراعی مراعاتا، امر کا صیغہ راعنا. حضرت ہماری رعایت رکھیے اور بات ذرا واضح فرمائے. ہمیں بھی بعض باتیں مجمل رہتی ہے، یہ ہے ہمیں بھی سمجھائیں. اس کا ایک معنی یہ ہے، رسول پاک کو یہودی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے مجلس میں آ رہے، راعنا ہماری بھی رعایت فرمائے. راعا یراعی مراعاتا. اور دوسرا یہ کہ اس کو تجوید کے ساتھ تھوڑا سا اشباع کر کے آپ مسلمان، بالکل لفظ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، سمجھے مسلمان، یہ لفظ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. راعنا رعایت رکھو، لیکن وہ زبان موڑتے تھے. یا محمد راعنا، یا محمد راعنا. راعنا آپ کیا سمجھے؟ یہ عین کے بعد میں نے یا پڑھا، اب رعا یرعا سے ہو گیا، اس کا معنی بکری چرانا. راعنا سمجھے کہ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکریاں چرانے والے. آئے مسئلہ سمجھے اس معنی میں. دوسرا ایک معنی رعن سے، اب تو نہ کسے یہی ہو گیا. دوسرا معنی رعن سے راعنن احمق، راعنن. اب اس کو راعنونا بولو، راعنونا معنی احمق ہونا، راعنونا احمق ہونا، وہ اس معنی میں لیتے تھے راعنونا احمق. اب نون کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں، راعنا. راعنونا سے راعنا، راعنا راعنا. یلوون السنتہم، یلوون لیم بالسنتہم، زبان موڑنے کے تو بڑے ماہر ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ بابا اس لفظ کو چھوڑو. جیسے کہ آپ کیا ہیں، آپ مخلص ہیں اور دل تراش ہیں، دل تدا خبر معلوم نشتا پر دیت پوس کوا نا، کیا عرض کرا. اب آپ ہمارے بلوچوں کے سامنے کہتے دیت، بروہی کے سامنے دیت پوس کوا. تو اس لیے پوس کے لفظ کو چھوڑو، بلکہ کہو کہ اس سے معلوم کرو، کوئی اور لفظ استعمال کرو. آپ ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی دشمن آپ کا اس کو دوسرے معنی میں لے گا. دیتے پوس کہو تو پٹھانی میں کہو کہ پوس کرنے کی جگہ دا تم کیا ہے، ہاں دا تو پشتانہ کہو بس. ہاں ہاں دا تو پشتانہ کہو بس، ٹھیک ہے. دا پشتانہ کو معنی وہی ہوگا. تو کولو پشتانہ، لیکن لا تقولو پوس. بولو پولو پشتانہ ولا تقولو پوس. اس لیے کہ پوس کو تمہارا دشمن بلوچ بہت غلط معنی میں استعمال لے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ کوئی اور لفظ دادا خورا بس، ہاں ملنگو یا یہ کیا دا مقد دے بس، مقد وائے کنو موائے.
ہاں ملنگو اس کو کن نہ کہوں، بلکہ بروئی اور بلوچوں سے میری گزارش یہ ہے کہ تم پٹھانوں کے سامنے کن نہ کہو۔ ہمارے یہاں روٹی رکھتے تو کہتے کن، مانا کھاؤ، سمجھے؟ اب بروئیوں کو یہ ہدایت ہے بلوچوں کو کہ لا تقولوا کن، کن نہیں کہو، سمجھے بھائی جان؟ اس لیے کہ پٹھانوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بروئیوں کا، اور بلوچوں کا کون کبھی نہیں کہو، بولو بلوچوں کے سامنے کبھی کون نہیں کہو۔ اگر قرآن بھی پڑھنا ہے کن فیکون، وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھو ان کے سامنے۔ اب دیکھیں اس نے سر نیچے کیا نہیں کیا، ان کے سامنے جو ہے نا کون نہیں کہنا کبھی بھی، سمجھ؟ پھر بلوچ میں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ اس معنی میں لیتے، یا ایھا الذین آمنوا ایمان ولا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو وقولوا انظرنا، اور یہ کہ انظرنا کہہ دو معنی وہی آئے گا واسمعوا ما امرتم، جو تمہیں حکم ہو رہا ہے اس کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، یہودیوں کے لیے عذاب علیم ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرک اور اہل کتاب کافر، یہ بیان ہے کہ الذین کفروا کا، مشرک اور اہل کتاب اور مشرک کافر یہ چاہتے نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، ینزل علیکم خیر کائن من ربکم، کہ تم پر یہ کہ کوئی اللہ کی کتاب نازل ہو جائے، ہو گیا مولانا؟ یہ من خیر میں من زائد ہے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ مفعول بنے گا ینزل اس کے لیے، یودو کے لیے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم، اللہ کی طرف سے کوئی خیر اور نبوت اور کتاب تم پر یہ کہ آ جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص فرما دیتے ہیں اپنی رحمت اور نبوت کے ساتھ جس کو بھی چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑی مہربانی والی ذات ہے، اللہ نے مہربانی کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے قرآن نازل کر دی اور یہ باتیں، اب اس کے بعد لہذا ہم نے رائنا کو منسوخ کر دیا۔